کہ کوئی بھی امام فلسطین کے لیے اب دعا نہیں کرے گا. مرنے تو مر رہے ہیں, بھوک سے مریں یا پیاس سے مریں یا کسی اور چیز سے مریں, بم سے مریں یا کوئی اور میزائل گر جائے ان کے اوپر آ کر کے, مرنے دو. کوئی دعا نہیں کرے, کوئی مسجد کا امام ان کے لیے دعا نہیں کرے گا. یہ آپسی معاملہ ہے, ان کا راجنیتک معاملہ ہے, اس معاملے میں ہم کوئی دخل نہیں دیں گے. اللہ اکبر کبیرہ. یہ کوئی اسلام کی بات نہیں ہے, یہ کوئی مسلمان کی بات نہیں ہے. پڑھتا ہوں تو کہتی ہے یہ خالق کی کتاب, پڑھتا ہوں تو کہتی ہے یہ خالق کی کتاب, ہے مثل یہودی یہ سعودی بھی عذاب, ہے مثل یہودی یہ سعودی بھی عذاب. اور اس قوم کے بارے میں کیا لکھوں فراز, کعبے کی کمائی سے جو پیتی ہے شراب, کعبے کی کمائی سے جو پیتی ہے شراب. میرے عزیزو, اللہ رب العزت نے اہل عرب کو فضیلت عطا فرمائی تھی, اللہ نے عربیوں کو فضیلت عطا فرمائی, اور سب سے بڑی فضیلت کی بات یہ تھی کہ اللہ رب العزت نے قرآن ان کی زبان میں نازل فرمایا. اور اس سے بھی بڑی فضیلت یہ ہے میرے عزیزو کہ اللہ رب العزت نے اپنے حبیب کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اہل عرب کے درمیان میں بھیجا. اس سے بڑی فضیلت کیا ہو سکتی ہے؟ لیکن میرے عزیزو, اب ان عربیوں سے کوئی امید نہیں لگائی جا سکتی ہے. اہل عرب برباد ہو چکے ہیں, اور یہ پہلے بھی برباد ہوئے ہیں اور یہ پھر دوبارہ برباد ہوں گے. اب ان سے کوئی وفا کی امید نہیں لگا سکتے ہیں, ان سے یہ امید نہیں لگائی جا سکتی ہے کہ ہاں کہیں مسلمان پریشان ہیں تو اہل عرب ان کا ساتھ دیں گے. اب یہ عیاشیوں میں اپنی مست ہے, عرب کے حکمران اپنی عیاشیوں میں مست ہیں, اپنے پیسوں کی مستی میں یہ مست ہیں, ان سے کوئی امید نہیں لگائی جا سکتی ہے. یہ وہی اہل عرب ہیں میرے عزیزو کہ جنہوں نے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے مزارات کو توڑا, جو صحابہ کے نہ ہوئے, جو اہل بیت اطہار کے نہ ہوئے, جو ازواج مطہرات کے مزارات کو توڑنے والے ہیں, جو گستاخ صحابہ ہیں, گستاخ اہل بیت اطہار ہیں. یہ وہی اہل عرب ہیں کہ جنہوں نے پاک اور مقدس زمین پر میرے عزیزو کسینوز کھولے ہیں, اور جنہوں نے میرے عزیزو پاک اور مقدس زمین پر شراب کے دکانوں کو کھولنے کی پرمیشن دی ہے. انہوں نے شراب کو عام کر دیا ہے. یہ وہی اہل عرب ہیں کہ جو کعبے کی کمائی سے مزے لے رہے ہیں. آپ دیکھیں فلسطین کے اندر کیا معاملہ ہے, بچے ایک ایک وقت کی روٹی کو ترس رہے ہیں. وہ لوگ کہ جن کے کبھی محلات تھے, کبھی بڑے بڑے گھر تھے, آج ایک وقت کا کھانا ان کو میسر نہیں ہو رہا ہے. آج لبنان کے اندر کیا حالات ہیں, فلسطین کے کیا حالات ہیں, یہ کوئی نئی بات نہیں ہے بلکہ سالوں اس بات کو ہو چکے ہیں. غازہ کے اندر میرے عزیزو مائیں تڑپ رہی ہیں, غازہ کے اندر بچے بلک رہے ہیں بھوک اور پیاس کی وجہ سے. ہماری نگاہوں کے سامنے جب ان بچوں کی فوٹو یا ویڈیو سامنے آتی ہے تو میرے عزیزو رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں اور آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے ہیں. لیکن یہ اہل عرب اتنے سخت ہو چکے ہیں, اتنے یہ سخت دل ہو چکے ہیں میرے عزیزو, یہ کچھ کہنے کے لیے تیار نہیں ہے, کیونکہ اسرائیل کے یہ کتے بن چکے ہیں, یہودیوں کے یہ کتے بن چکے ہیں, غلام بن چکے ہیں. یہودیوں نے, اسرائیلیوں نے ان کو اپنا غلام بنا لیا ہے. اب یہ آواز نہیں اٹھا سکتے ہیں. آپ دیکھیں اس سے بڑی بات کیا ہو سکتی ہے کہ حرم کے سامنے, کعبے کے سامنے آپ دیکھیں یہودیوں کی دکانیں کھلی ہوئی ہیں. وہ چیزیں کہ جن سے یہودیوں کو پروفٹ ملتا ہے, یہودیوں کو فائدہ ملتا ہے, وہ سارے سامان آپ کو وہاں نظر آ جائیں گے, وہاں بکتے ہوئے نظر آ جائیں گے. اور یہی اب عرب کا حاکم جو ظالم حاکم ہے, جو محمد بن سلمان ہے, وہ یہ کہتا ہے میرے عزیزو, اور یہ اس نے قانون بنا دیا, یہ اعلان کر دیا کہ کوئی بھی امام فلسطین کے لیے اب دعا نہیں کرے گا. مرنے تو مر رہے ہیں, بھوک سے مریں یا پیاس سے مریں یا کسی اور چیز سے مریں, بم سے مریں یا کوئی اور میزائل گر جائے ان کے اوپر آ کر کے, مرنے دو. کوئی دعا نہیں کرے, کوئی مسجد کا امام ان کے لیے دعا نہیں کرے گا. یہ آپسی معاملہ ہے, ان کا راجنیتک معاملہ ہے, اس معاملے میں ہم کوئی دخل نہیں دیں گے. اللہ اکبر کبیرہ. یہ کوئی اسلام کی بات نہیں ہے, یہ کوئی مسلمان کی بات نہیں ہے. یہ دولت کے نشے میں میرے عزیزوں اندھے ہو چکے ہیں. اور کہاں گئے وہ لوگ جو ان کے ٹکڑوں پر پلتے ہیں, اہل عرب کے, مسلمانوں کی ہمدردی اپنے دل میں رکھتے ہیں, وہ لوگ کہاں جا چکے ہیں جو ان کی زبان بولتے ہیں؟ کتنے ایسے فرقے ہیں, اب کیوں ان کی زبانیں نہیں کھل رہی ہیں ان کے خلاف؟ میرے عزیزو, اللہ رب العزت نے قرآن میں ان کو دھمکی دی ہے, ان تتولوا یستبدل قوما غیرکم. اگر تم نے اس مشن سے منہ پھیر لیا جو ہم نے تمہیں مشن دیا تھا تو یاد رکھنا تمہاری جگہ کسی اور کو لایا جائے گا. اللہ اکبر کبیرہ. عزیزو, جو دور حاضر کی جو حکومت ہے وہاں کی, جو وہاں کا ولی عہد ہے, وہ یہودیوں کی انگلیوں پر ناچنے والا ہے.
یہودیوں کے اشاروں پر چلنے والا ہے. یہی وجہ ہے کہ آج وہاں وہ چیزیں عام ہو چکی ہیں، وہ چیزیں عام ہو چکی ہیں میرے عزیزوں کہ جو شریعت کی خلاف ورزی کرتی ہوئی نظر آ رہی ہیں، جو شریعت کے بالکل خلاف ہے. وہ مقدس جگہ کہ جہاں سے میرے عزیزوں اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے برائیوں کو ختم کیا، حرام کاریوں کو ختم کیا. اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اسی مقدس جگہ میں میرے عزیزوں وہ لوگ کہ جو کبھی بتوں کے آگے جھکا کرتے تھے، آپس میں ایک دوسرے کے دشمن تھے، اللہ کے رسول نے انہیں کلمہ پڑھا کر کے مسلمان کیا اور آپس میں بھائی بنا دیا. میرے آقا تو آپس میں بھائی بنا کر کے گئے تھے، اور خود میرے آقا نے فرمایا کہ مسلمان ایک جسم کی طرح ہے. اگر دنیا کے کسی بھی کونے پر کسی مسلمان کو تکلیف پہنچے تو اس کی تکلیف کا احساس ہر مسلمان کو ہونا چاہیے. جس طرح سے جسم میں اگر کسی ایک جسم کے عضو کو، کسی ایک پارٹ کو چوٹ لگ جائے، تکلیف پہنچے تو سارا جسم متاثر ہو جاتا ہے، اسی طرح مسلمان کی مثال ہے. اس طرح مسلمان کو ہونا چاہیے کہ کہیں بھی تکلیف ہو کسی مسلمان کو تو ہر مسلمان کو اس کی تکلیف کا احساس ہو، وہ اس کی مدد کرنے کی کوشش کرے. تو کیا ان کو یہ بھوکے بچے نظر نہیں آتے؟ کیا ان کو یہ پیاس سے تڑپتے ہوئے بچے نظر نہیں آتے؟ کیا ان کو وہ جنازے نظر نہیں آتے کہ ایک ایک گھر سے کئی کئی جنازے اٹھ رہے ہیں؟ کیا ان کو وہ چیزیں نظر نہیں آتی میرے عزیزوں کہ بڑے بڑے محلات، بڑے بڑے گھر جو کھنڈر میں تبدیل ہو چکے ہیں، کیا وہ نظر نہیں آتا ان کو؟ ان کو نظر نہیں آئے گا، کیونکہ یہودیوں نے ان کی آنکھوں پر ان کو حرام کاری میں مبتلا کر کے ان کی آنکھوں پر پٹی باندھ رکھی ہے. کیا میرے عزیزوں ان کو چھوڑ دیا جائے گا اس وجہ سے کہ ہاں تم مکے میں رہا کرتے تھے، تم کعبے کے خادم تھے؟ ان سے نہیں پوچھا جائے گا کہ یہ بتا تو اس وقت میں کیا کر رہا تھا، تو وہاں کا ولی عہد تھا یا وہاں کا تو بادشاہ تھا، ایک ملک کی تجھے سلطنت عطا کی گئی تھی، سلطنت تجھے دی گئی تھی، تجھے ایک ملک کا حاکم بنایا گیا تھا، تیرے پاس میں پاور تھی، تیرے پاس میں طاقت تھی. یہ بتا تو نے اپنی طاقت کا کہاں استعمال کیا؟ اور جب ایک جگہ پر مسلمان تکلیف کا سامنا کر رہے تھے، پریشانی میں مبتلا تھے، پریشانیوں پر پریشانیاں ان پر آ رہی تھی، کسی کا باپ چلا گیا، کسی کا پورا گھر اجڑ گیا، کسی کا بھائی چلا جاتا ہے، کسی کا پورا پریوار ختم ہو جاتا ہے، چھوٹے چھوٹے بچے یتیم ہو چکے ہیں، لاچار ہو چکے، مجبور ہو چکے ہیں. اس وقت میں تو کیا کر رہا تھا؟ کہیں حاکموں سے سوال نہیں ہوگا، کہیں اس عرب کے حاکم سے یہ نہیں پوچھا جائے گا کہ تو نے یہ کیسے کہہ دیا تھا کہ دعا نہ کی جائے، کہ کوئی بھی دعا نہ کرے فلسطین کے مسلمانوں کے لیے یا فلسطین والوں کے لیے یا فلسطین کے لیے کوئی بھی دعا نہ کریں. کیا اس بارے میں سوال نہیں ہوگا؟ سوچ رہے ہیں میرے عزیزوں کہ ہم سکون میں ہیں، ہمارے ساتھ کچھ نہیں ہو رہا، اچھی زندگی گزار رہے ہیں، لیکن یاد رکھنا میرے عزیزوں آپ کے بھائی تکلیف میں ہیں، ایمان والے تکلیف میں ہیں، مصیبت میں ہیں. تو آپ کے پاس میں جو پاور ہے، جو اختیار ہے، اگر کچھ اختیار نہیں ہے نا تو دعا کی تو پاور ہے، دعا تو آپ کے پاس میں ہے. کچھ نہیں کر سکتے ہو تو دعا کا ہتھیار میرے عزیزوں یہ سب سے بڑا ہتھیار ہے. رب کی بارگاہ میں اپنے سروں کو جھکا دو، سجدہ کرو، عبادت کرو اللہ کی، اور دعا کرو ان مسلمانوں کے لیے، ان پریشان حال لوگوں کے لیے کہ جو اس وقت دنیا کے سب سے مضبوط ایمان والے لوگ ہیں اور وہ سب سے زیادہ پریشان ہیں. امتحان کی گھڑی ان کے اوپر ہے. لوگ کہتے ہیں ایمان والے وہ بڑے مضبوط ہیں، یہ بڑے مضبوط ہیں. میں یہ کہتا ہوں آج کی تاریخ میں سب سے مضبوط ایمان والے اگر کوئی ہیں تو وہ فلسطین کے مسلمان ہیں. اس کی وجہ یہ ہے میرے عزیزوں کہ گھر گر رہا ہے لیکن اسی گھر کے ملبے پر بیٹھ کر وہ قرآن کی تلاوت کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. رپورٹر جا کر کے پوچھ رہا ہے کہ اب کیسے ہوگا، تمہارا باپ جا چکا ہے، تمہارا بھائی مر چکا ہے، تمہارا شوہر مر چکا ہے، تمہاری فیملی ختم ہو گئی ہے، اب کیسے کرو گے؟ تو وہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ نے ہی ہمیں سب کچھ عطا کیا تھا، اس نے لے لیا اور ہمیں اللہ کی ذات سے امید ہے کہ اللہ ہمیں پھر عطا فرمائے گا. اگر پوچھا جاتا ہے تو کچھ اور نہیں کہتے ہیں بلکہ بچے بچے کی زبان پر الحمدللہ رب العالمین ہوا کرتا ہے کہ ہر حال میں اللہ کا شکر ہے. مجھے بتاؤ اس سے زیادہ مضبوط ایمان والے آپ کو کہاں ملیں گے؟ تو جہاں جہاں بھی لوگ کہتے ہیں کہ 52 ممالک ہیں یا 58 ممالک ہیں، اسلامک جو ملک ہیں، حکومتیں ہیں، ان سب سے سوال ہونا ہے، ان سب سے پوچھا جائے گا جو حکومتوں پر راج کر رہے ہیں، جو سلطان اور حاکم بنے بیٹھے ہیں لیکن مسلمانوں کے لیے کچھ کر نہیں رہے ہیں. سب سے قیامت کے دن سوال ہوگا. اور میرے عزیزو ہر مسلمان سے سوال ہوگا کہ یہ بتا تو نے کچھ بھی نہیں کیا تھا تو تیرے پاس میں کچھ تو اختیار تھا، کچھ تو کر سکتا تھا، کم سے کم اتنا ہی کر دیتا، مدد کر دیتا، مدد پہنچا دیتا.
دعا کر دیتا ان کے لیے۔ یہ کوئی زندگی ہے کہ آپ آئے اپنے گھر میں رہے، پریوار کے ساتھ میں زندگی کاٹی، بس میں اچھا سکون میں ہوں، چاہے کوئی بھی بھاڑ میں جائے، کوئی بھی کچھ بھی ہوتا ہو، اڑوس میں کچھ ہوتا ہو، کوئی بھی مر جائے، کوئی بھی تکلیف میں ہوں، مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اسے زندگی نہیں کہتے میرے عزیزو، یہ زندگی نہیں ہے۔ یہ جیتا جاگتا چلتا پھرتا مردہ انسان ہوا کرتا ہے۔ زندگی تو وہ ہوا کرتی ہے میرے عزیزو کہ اللہ نے زندگی دی ہے، دنیا میں آئے ہو تو کچھ ایسا کام کر کے چلے جاؤ کہ جب تمہارا جنازہ بھی جائے نا تو لوگ یہ کہیں کہ یار بڑا اچھا انسان تھا، اللہ اس کی مغفرت فرما دے۔ جب ہزاروں لوگ جنازے کے پیچھے چلنے والے دعا کریں گے، آپ کے اخلاق کو دیکھ کر، آپ کے کاموں کو دیکھ کر، آپ کے حسن اخلاق کو دیکھ کر، اور آپ جو مدد کیا کرتے تھے اللہ کی مخلوق کی اس چیز کو دیکھ کر، میرے عزیزو جب لوگ دیکھیں گے ان ساری چیزوں کو تو ان کے دل سے آٹومیٹک آپ کے لیے دعا نکلے گی۔ یہ ہے زندگی، کچھ کر کے جانا زندگی ہے، ورنہ تو کسی نے کہا ہے کہ جو ہو رہا ہے اسے دیکھتے رہو چپ چاپ، جو ہو رہا ہے اسے دیکھتے رہو چپ چاپ، یہی سکون سے جینے کی ایک صورت ہے۔ سکون چاہتے ہو تو بس یہ صورت ہے، دنیاوی سکون مل جائے گا لیکن قبر میں جا کر کے سکون نہیں ملے گا۔ حساب و کتاب ہوگا نا تو جواب نہیں دیے جائیں گے کہ کیا صرف اسی لیے گیا تھا، اپنے ہی سکون تلاش کر لیا، کبھی پڑوسی کو نہیں دیکھا جا کر کے، کبھی کسی مسلمان کی مدد نہیں کی، کبھی کسی مسلمان کے لیے دعا نہیں کی، تجھے سکون تھا تو تو نے زندگی کاٹ لی۔ میرے عزیزو جب بھی آپ مسجد میں جاؤ، جب بھی آپ نماز پڑھنے کے لیے جاؤ، جب بھی آپ اللہ کی عبادت کرو تو اپنی دعاؤں میں فلسطین کے مسلمانوں کو ضرور یاد رکھو۔